بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تاکنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قریب ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کی اندر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اول تو عورت کا مقام بتایا ہے، یعنی یہ کہ وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ عورت بحیثیت عورت کے اندر ہی رہنا لازمی ہے۔ جو عورت پردے سے باہر پھرنے لگے وہ حدود نسوانیت سے باہر ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر تاکنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عورت باہر نکلے گی تو شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو اور حسن و جمال اور لباس پوشاک پر نظر ڈال کر لطف اندوز ہو۔ اس کے بعد فرمایا جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی طلب ہے وہ گھر کے اندر ہی رہنے کو پسند کرتی ہے اور حتیٰ کہ گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرتی ہے۔ اسلام نے عورت کو ہدایت دی ہے جہاں تک ممکن ہو اپنے گھر کی اندر ہی رہے۔ کسی مجبوری میں باہر نکلنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس میں متعدد پابندیاں لگائی گئی ہے، مثلا یہ کہ خوشبو لگا کر نہ نکلے، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ عورت راستے کے درمیان نہ چلے۔ اگر اسے باہر جانا پڑی تو اپنی پوری بدن پر موٹی چادر لپیٹ کر چلے۔ راستہ نظر آنے کے لیے ایک آنکھ کا کھلا رہنا کافی ہے۔ مزید فرمایا کہ مرد کی نظر کسی نامحرم عورت پر یا عورت کی نظر کسی نامحرم مرد پر پڑے تو فوراً نظر ہٹا لے۔ اگر عورت کو کسی نامحرم مرد سے کسی مجبوری میں بات کرنی پڑے تو نرم گفتار سے بات نہ کرے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ محرم بھی وہ ہو جس پر بھروسہ ہو، فاسق محرم جس پر اطمینان نہ ہو اس کے ساتھ سفر کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر یا محرم کے علاوہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں رہنے یا رات گزارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ سب احکامات در حقیقت عفت و عصمت محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے ہیں۔